آج سے ہزاروں سال قبل مصر میں تبتی نسل آباد تھی۔ اسی نسل سے مصر کے بادشاہ پیدا ہوئے جنہیں فرعون بھی کہا جاتا ہے، اور ان فرعونوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا جو زمانہ یوسف سے مصر میں ہی آباد تھے۔ فرعون بنی اسرائیل سے طرح طرح کے ظلم کرتے، ان سے بڑی بڑی عمارتیں بنواتے، ان سے اپنے محلوں کے بدترین کام کروایا کرتے تھے، اور سرکشی یا غلطی کرنے پر انہیں قتل بھی کروا دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر انہیں رب العالمین کا پیغام سنائے اور اسے خدائی کے جھوٹے دعووں سے توبہ کرنے کا کہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تشریف لائے اور انہیں پیغام رب سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے کہنے پر انہیں معجزہ بھی دکھایا اور فرعون سے یہ تقاضا کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے جانے دے تاکہ موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر یہاں سے نکل جائے، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ اور آپ کے معجزات کا صاف صاف انکار کر دیا۔ فرعونیوں نے ظلم بند نہ کیا اور کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو جانے بھی نہ دیں گے۔ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے تنگ دل ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ فرعون زمین پر سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم فرعونیوں نے زمین پر عہدہ شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذاب میں مبتلا فرمایا جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر تقریباً 5 عذابوں کو مسلط فرمایا۔ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر تقریباً 7 دن مسلط رہا، جو ایک ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا تھا، اور پھر 3 ہفتوں کی مہلت کے بعد تیسرا عذاب شروع ہوتا۔ سب سے پہلا عذاب طوفان کا عذاب تھا۔ چند روایات کے مطابق مصر میں اچانک ہی ایک بہت بڑا بادل اچانک نمودار ہوا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور ایک زوردار بارش ہوئی اور ایک طوفان آ گیا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کھیت کھلیان باغات سب تباہ و برباد ہو گئے۔ فرعونیوں کے تمام تر گھر سیلاب میں ڈوب گئے۔ مصر میں بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے گھر تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگوں کے گھر میں پانی داخل نہ ہوا، لیکن برابر میں موجود تمام تر فرعونیوں کے گھر پانی میں ڈوب گئے۔ یہ عذاب یوں ہی لگاتار 7 دنوں تک جاری رہا۔ دوسرا عذاب ٹڈیوں کا حملہ تھا۔ مصر میں ٹڈیوں کے کئی بڑے جھنڈ داخل ہو گئے اور فرعونیوں کی تمام تر فصلوں کو چاٹ لیا، یہاں تک کہ یہ ٹڈیاں فرعونیوں کے گھروں اور گھروں سے باہر موجود لکڑیوں کی تمام تر بنی ہوئی چیزوں کو بھی چاٹ جاتی تھی۔ لیکن اس بار بھی ان ٹڈیوں نے بنی اسرائیل کے کسی کھیت یا گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور وہ تمام لوگ محفوظ رہے۔ اب ٹڈیوں کا عذاب ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو کچھ دنوں کی مہلت کہ وہ کچھ غور و فکر کر لے، لیکن انہوں نے اب بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب فرعونیوں پر تیسرا جون اور گھنڈ کے کیڑوں کی شکل میں بھیجا۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے کپڑوں، داڑھیوں اور پلکوں میں گھس گئے، انہیں چاٹ چاٹ کر ان کے چہروں کو چیچک زدہ بنا دیا۔ فرعونیوں کے لیے زندگی گزارنا بھی دشوار ہو گیا کیونکہ یہ کیڑے تمام تر کھانے والی چیزوں کو چاٹ گئے۔ فرعونیوں نے 1 ہفتہ اسی عذاب میں گزارا۔ عذاب ختم ہونے کے بعد فرعونیوں نے پھر سے کچھ عرصہ ایک عام زندگی کی طرح گزارا، لیکن وہ اب بھی اپنی سرکشیوں سے باز نہ آئے۔ اللہ کی طرف سے ان پر چوتھا عذاب مینڈک کی شکل میں آیا۔ فرعونیوں کے گھروں، محفلوں اور ہر جگہ پہ اتنے مینڈک ہو گئے کہ وہ جہاں سے گزرتے یا جہاں پر بیٹھتے وہاں پر مینڈکوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ اکٹھا ہو کر آ جاتا۔ لاکھوں کی تعداد میں موجود مینڈکوں نے ان کی زندگی کو دشوار کر دیا۔ 1 ہفتے بعد جب یہ عذاب ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو آخری مہلت دی، لیکن اس دفعہ بھی وہ اپنے کفر پر قائم رہے اور فرعون بھی اپنی ضد اور خدائی دعوے پر قائم رہا۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ آفتیں اور یہ مصیبتیں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ یہ قدرتی ہیں جو کہ ابھی چند دنوں میں ختم ہو جائیں گی، اس لیے تم اس دھوکے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے خدا پر ایمان نہ لانا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب فرعونیوں پر خون کا عذاب آیا جو کہ بہت دردناک اور خوفناک عذاب تھا۔ ان کی ہر چیز سے تازہ دم خون اگل پڑا۔ نیل دریا کا پانی بھی لال ہو گیا، کنووں اور نہروں کا پانی بھی خون بن گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی فرعونی گھاس یا درخت کی جڑوں کو چبا چبا کر چوستا تو اس کا رس بھی ان کے منہ میں جا کر خون میں تبدیل ہو جاتا، اور دوسری طرف بنی اسرائیل اس عذاب سے محفوظ رہے۔ سبسکرائب